علمی گھرانے میں، ادب اور محبت کے گھرانے میں حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے۔ والد محترم کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین، والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ ام الورا ماہ نور فاطمہ، باپ کی طرف سے حسینی سید اور ماں کی طرف سے حسنی سید، گویا حضور خواجہ معین الدین چشتی نجیف الطرفین سید تھے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی، جہاں مورخین کسی کی جائے ولادت اور جائے وصال لکھتے ہیں تو ہر مورخ اپنے انداز میں لکھتا ہے، تو اس اعتبار سے کسی نے 35 کہا، کسی نے 36 کہا، کسی نے 37 کہا، لیکن راجح قول یہی کہ 537 ہجری میں حضور خواجہ غریب نواز سنجر کی دھرتی پر تشریف لائے۔ ولادت کے متعلق آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو پہلے ہی خوشبوؤں اور مہک کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس آنے والی کی خوشخبری دنیا والوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ جس علاقے میں سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی، علمی گھرانہ تھا، عابدوں کا گھرانہ تھا، نمازیوں کا گھرانہ تھا۔ صرف سرکار غریب نواز کا ہی ایسا گھرانہ نہیں بلکہ پوری بستی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، پورے بستی والے عابد و زاہد تھے، پورے بستی والے 5 وقتہ نماز کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے والے تھے۔ روزانہ وہ نماز تہجد جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھا کرتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پھر کچھ وقفہ کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ یہ توفیقیں ہر کسی کو نہیں ملتی، اللہ جس پر اپنا انعام نازل فرماتا ہے اسے تہجد کی نماز کا موقع میسر ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی دھرتی والے، اس سرزمین کے لوگ روزانہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے، لیکن کیا بات تھی کہ وہ رات، جس رات اور جس شب میں سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت ہونے والی تھی، سارے کے سارے تہجد گزار، سارے کے سارے عبادت گزار جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو روشنی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ روشنی اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ فجر کا وقت طلوع ہو چکا ہو، سب افسوس کرنے لگتے ہیں کہ آج ہماری تہجد چلی گئی، آج ہماری تہجد چلی گئی، فجر کا وقت طلوع ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص گلی اور چوراہے سے آگے بڑھتا ہے، دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی افسوس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس بات کی افسوس ہے؟ کہا فجر کا وقت شروع ہو گیا، ہماری تہجد چلی گئی، اس بات کا ہمیں افسوس ہے۔ اتنے میں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیوں تم لوگ جمع ہو؟ کس بات کا افسوس کر رہے ہو؟ ہمیں بھی اسی بات کا افسوس ہے کہ تہجد کی نماز ہماری چلی گئی ہے، فجر کا وقت طلوع ہو چکا ہے۔ اتنے میں حضرت خواجہ غیاث الدین، والد بزرگوار حضرت غریب نواز، وہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تم لوگ اکٹھے ہو، کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو، کس معاملے میں باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ آج ہماری نیند اس وقت کھلی کہ عشاء کا وقت چلا گیا، تہجد کا وقت چلا گیا، فجر کا وقت طلوع ہو چکا ہے۔ تو حضرت خواجہ غیاث الدین نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ جو تم روشنی دیکھ رہے ہو، یہ تم جو اجالا دیکھ رہے ہو، یہ جو تم نور دیکھ رہے ہو، یہ روشنی فجر کی روشنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے گھر میں ایک
ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ اس کی ولادت کے بعد پورا گھر روشن و تابناک ہو گیا ہے اور اس کی روشنی پورے گھرانے اور پورے محلے میں پھیل چکی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تشریف آوری کا ماحول آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز، ان کا پیدائشی نام حسن رکھ دیا جاتا ہے۔ اب حسن نام ہے، ان کے اگر بچپنے کی زندگی کو اگر ملاحظہ فرمائے تو بہت زیادہ ان کے بچپن کے حوالے سے تاریخ نے نہیں لکھا ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ بڑے ذہین تھے، بڑے حسن اور بہتر فطرت والے تھے، بڑے عمدہ اخلاق اور کردار والے تھے۔ بچپن میں بھی سرکار خواجہ غریب نواز کو کھیل کود سے اور ایسے دیگر کاموں سے زیادہ شغف حاصل نہ تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز اپنے ہی والد محترم سے اور اپنے ہی والدہ محترمہ سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پہلے کے بزرگان دین اپنے بچوں کو اپنے زبان اقدس سے قرآن کا علم انہیں دیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کا طریقہ انہیں بتایا کرتے تھے، لیکن افسوس آج ہمیں ہے کہ جب ہمارے ماحول کا باپ اور ماں جب قرآن کو پڑھنا نہ جانتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کی ترغیب کیسے دلا سکتے ہیں؟ اس لیے پیارے، اگر بچوں کے ہنر کو ہنر مندی میں بدلنا ہو، اگر بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو منور کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو سجانا پڑے گا، تبھی تمہاری اولادیں سج سکتی ہیں، تبھی تمہاری اولادیں سنور سکتی ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا جو پہلا مدرسہ تھا، ان کے والدہ محترمہ کا مدرسہ، ان کے والدہ محترمہ کی گود اور ان کے والد محترم کا آغوش تھا، وہی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لگ بھگ 10 سال کی عمر میں قرآن عظیم کو حفظ فرما لیتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا انتقال 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ 13 سال سرکار غریب نواز کی عمر تھی، والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک باغ وراثت میں چھوڑتے ہیں، ایک پنچکی وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اس باغ کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے، وہاں پہ پیڑ پودے جو تھے اس میں سے جو پھول اور پھل نکلا کرتے تھے اسے اکٹھا کرتے تھے اور اپنے کچھ خداموں سے اکٹھا کروا کے مارکیٹ میں اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ یہی ان کی زندگی تھی، یہی گزر اور بسر کا طریقہ تھا۔ زمانہ ایسے ہی چلتا رہا، کچھ ایام اور کچھ ماہ یوں گزرتے رہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز باغ میں جایا کرتے تھے، صبح صبح پھلوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، پھولوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور ساتھ سرکار غریب نواز باغ میں بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یوں ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ باغ اقدس میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد قرآن عظیم پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جو پتے سوکھے گر کر پڑے رہتے ہیں وہ اپنے آپ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کوڑے ہیں وہ سب کے سب اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر غریب نواز دیکھتے ہیں کہ جو پھل پک چکے ہیں وہ خود سے ٹوٹ کر ٹوکری میں رکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر سرکار غریب نواز دیکھتے ہیں جہاں جس چیز کی جیسی ضرورت ہے ویسے ہی میرا کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کو موقوف کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تم کون لوگ ہو؟ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں، تم ذرا میرے سامنے تو آؤ، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم میرے سارے کاموں کو انجام دے رہے ہو؟ 4 بھیانک چہرہ سامنے آتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا میں تمہیں نہیں پہچان رہا ہوں۔ سرکار خواجہ غریب نواز سے ان 4 چہرے والوں نے کہا کہ ہم کوئی انسانوں کی جماعت والے نہیں ہیں بلکہ ہم جنات ہیں اور آپ ہمارے مخدوم ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ کہا میں نے تمہیں کب پڑھایا کہ تم میرے شاگرد ہو جاؤ گے؟ میں نے تم سے کب خدمتیں لی ہے کہ میں تمہارا مخدوم اور تم میرے خادم ہو جاؤ گے؟ کہا اب جب باغ میں آتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کو سن کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لیا ہے، آپ کی تلاوت کو سن کر کے ہم نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، اس لیے ہم آپ کا سارا کام کر دیتے ہیں تاکہ آپ قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سن کر کے اسے صحیح اور درست کرتے رہیں۔ اس معاملے میں ہم آپ کے خادم ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ ذرا سوچیں کہ 13 سال کا یہ بچہ جب باغ میں جا کر کے
قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے کاموں کو فرشتے بلکہ اس کے کاموں کو جنات انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مقام کتنا بلند و مرتبہ والا ہوگا کہ سرکار خواجہ غریب نواز باغ میں جایا کرتے تھے، یوں ہی کام چلتا تھا، ایک بار باغ میں جاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے غالباً ادب کے متعلق تقریر کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ الادب کلہ اسلام، اسلام میں مکمل ادب دیا گیا ہے۔ ادب ہر جگہ آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ آپ کو مدرسے میں ادب ملے گا، استاد اور شاگردوں میں ادب ملے گا، مسجد و مدرسہ میں ادب ملے گا، پیر و مرشد اور مریدی میں بھی آپ کو ادب کا پہلو نظر آئے گا۔ ذرا دیکھو کہ ادب کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز ابھی سجستان کی دھرتی پر ہیں، لیکن سمرقند اگر جانا ہوا، نیشا پور جانا ہوا، بخارا جانا ہوا، مکہ جانا ہوا، مدینہ جانا ہوا، ہندوستان میں آیا ہوا، تو صرف ایک ادب کی بدولت سرکار غریب نواز کو یہ انعام ملا ہے۔ سرکار غریب نواز ایک باغ میں پھر ایک مرتبہ جاتے ہیں، جانے کے بعد ایک شخص مجذوب قسم کا آدمی آتا ہے، یعنی بزرگ اور فقیر قسم کا آدمی آتا ہے، اور آنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز انہیں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھاتے ہیں اور ادب سے خود وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے باغ کے ایک درخت سے انگور کا خوشہ منگوایا اور اس مجذوب کے حوالے کر دیا۔ تاریخ نے اس مجذوب کا نام حضرت ابراہیم قندوزی سے یاد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی وہ انگور بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تم سے خوش ہوں، لیکن اب تمہاری زندگی یہاں پہ نہیں گزرے گی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے مذہب اسلام کو بہت زیادہ عزت اور حوصلہ ملنے والا ہے، اس لیے اب تمہیں زندگی یہاں پہ نہیں گزارنی ہے۔ اپنے آستین میں گدڑی کے نیچے سے ایک سوکھی روٹی نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا تھا کہ اس ایک روٹی میں سے آدھی روٹی میں تم زندگی گزارنا اور آدھی روٹی اس شخص کے حوالے کر دینا جس کی یہ حقدار ہے۔ یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی وہ تلاش میں تھے اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ مجھے مل گیا ہے، آدھی روٹی غریب نواز کے حوالے کرتے ہیں اور وہ سوکھی روٹی تھی اپنے منہ میں لے کر کے اسے نرم کرتے ہیں، نرم کرنے کے بعد سرکار غریب نواز کو دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز جب اس روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب سرکار غریب نواز نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، ہم علم قرآن حاصل کریں گے، ہم علم حدیث حاصل کریں گے، ہم علم فقہ حاصل کریں گے۔ ماں کے پاس جاتے ہیں، مجھے اجازت دو میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہیں پہ رک کے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو پیدائشی ولی ہے، وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرے تو جنات حمایت کے لیے آ جائے، وہ شخص جو راستہ چلے تو فرشتے راستہ صاف کرا دے، وہ شخص جس کی پیدائش ہو تو نور سے پورا محلہ جگمگانے لگے، آج وہی شخص پھر علم کی باتیں کرنے جا رہا ہے، آج علم سیکھنے کی باتیں غریب نواز کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں پیارے کہ بغیر علم کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، جو علم والا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، کیونکہ بغیر علم کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور تقوی کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی ہے، اور قرآن نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہوگا اور صاحب تقوی ہوگا وہی ولی ہوگا۔ جو بغیر تقوی کا ولی کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرے دنیا اس کی ولایت پر ضرور شک کرے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار خواجہ غریب نواز، اور اس سے پہلے کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیدائشی ولی تھے۔ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو 17 پارہ کے حافظ قرآن تھے، پھر بھی اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، جیلان کے شہر کو چھوڑ کر کے بغداد معلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ علم کا ایک مقام ہے، علم کا ایک درجہ ہے، علم کی ایک حیثیت ہے، علم سے عزت ملتی ہے، علم سے وقار ملتا ہے، علم سے شان و شوکت بڑھتی ہے، علم سے دنیا اور دین دونوں سنورتے ہیں۔ علم اخلاق کا نام ہے، علم کردار کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم تاریکی کو ختم کر دیتی ہے، علم ظلمت کو ختم کر دیتی ہے۔ غریب نواز کو ہندوستان میں آ کر کے لوگوں کے دل کو منور کرنا تھا، اس لیے علم سیکھنے گئے، علم سیکھنے گئے لیے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ نے اجازت دے دی۔ سرکار غریب نواز صرف
2-3 दिन के अंदर حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد 2-3 दिन کے اندر اپنے باغ کو بیچتے ہیں, اپنی پنچکی کو بیچتے ہیں, غریبوں میں ان روپیوں اور پیسوں کو تقسیم کرتے ہیں, شہر بخارا اور نیشاپور علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, سمرقند علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, کئی سال تک رہ کر کے علم قرآن و حدیث و فقہ اصول فقہ کو حاصل کرنے کے بعد جب گھر آتے ہیں, ماں نے کہا بیٹا تم نے علوم ظاہر کو تو سیکھ لیا ہے, علوم باطن کی اب تمہیں ضرورت ہے, یعنی تم نے علم سیکھ لیا ہے, اب تمہیں ایک رہبر کی ضرورت ہے, اب تمہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے, اب تمہیں ایک پیر و مرشد کی ضرورت ہے, اب تمہیں ایک پیر کامل کی ضرورت ہے. دنیا میں وہ مرید بہت ہی کامیاب ہے جس کا پیر کامل ہو, لیکن اب تو پیر کامل کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیر کامل کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے تو اس وقت ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش, افغانستان یہ سارے ملک ایک تھے. جب ایک تھے تو غریب نواز حضرت دادا علی حجویری کے مزار پر چلہ فرمایا تھا, اور سرکار خواجہ غریب نواز وہاں پہ جا کر کے ایک تاریخی شعر کہا تھا. اور دادا علی حجویری جن کا مزار اس وقت لاہور پاکستان میں ہے, تو سرکار خواجہ غریب نواز نے ان کی شان میں جو ایک شعر کہا تھا کہ گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ سرکار دادا علی حجویری ہے جن کے بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا یہ بڑے پیر سے پہلے کے بزرگ ہیں, یہ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ اگر میں حضرت دادا علی حجویری کے وقت میں ہوتا تو داتا صاحب میرے پیر ہوتے, میں ان کا مرید ہوتا. سوچو کتنا بڑا مقام ہے. اس مرد کلندر کے بارے میں حضرت غریب نواز نے فرمایا تھا کہ نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما, جس کے پیر ناقص ہوتے ہیں اس رہبر و رہنما میں کامل اکھڑتے ہیں حضرت خواجہ دادا علی حجویری. یہ پیر کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کو ان سے بڑی محبت تھی اور بڑی عقیدت تھی. سرکار غریب نواز ان کی مسجد میں جایا کرتے. جب سمرقند میں گئے تو ان کی مسجد میں جاتے, ان کے علاقے میں جاتے, ان کے بستی میں جاتے, اور جانے کے بعد لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے مجھے سمرقندی کی باتیں بتاؤ, مجھے فقی ابو اللیث کی باتیں بتاؤ. لوگ انہیں باتیں بتاتے تو فقی ابو اللیث سمرقندی جن سے بڑی محبت تھی, حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی سے بڑا ہی پیار کرتے تھے سرکار خواجہ غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز فقی ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں جاتے ہیں سمرقند میں, تو اس مسجد میں جانے کے بعد نماز یعنی جماعت سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اس وقت امام صاحب موجود نہیں تھے. ہمارے اور آپ کے یہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام نہ ہو کوئی اور عالم دین آ جائے, کوئی مولانا آ جائے, یا پھر امام ہو لیکن کوئی بڑا عالم دین آ جائے, کوئی پیر آ جائے, تو اس پیر کو لوگ آگے بڑھاتے ہیں, خود امام انہیں آگے بڑھاتا ہے. جب سرکار خواجہ غریب نواز وہاں پہ پہنچتے ہیں, لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ شیخ معین الدین غریب نواز ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نماز پڑھا دیجئے, آپ نماز پڑھا دیجئے, آپ نماز پڑھا دیجئے. کہا کہ کیوں, اور لوگ پڑھا سکتے؟ کہا نہیں آپ نماز پڑھا دیجئے, ہم نے آپ کو پہچان لیا. راضی ہو جاتے ہیں. سرکار غریب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایک ٹینشن صاحب کھڑے ہو گئے. مسجد میں جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک آدمی ٹینشن سا ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں باتیں لڑانا چاہتا ہے. ہر مسجد کا یہ دستور ہے, اس وقت کا بھی یہ معاملہ تھا. ایک ٹینشن صاحب کھڑے ہوتے ہیں. کہا کہ میں نے تو سمجھا کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں, آپ بہت بڑے عالم ہیں, تو آپ پہچان لیں گے کہ قبلہ ادھر نہیں ہے. لوگ نماز پڑھتے, میں زمانے سے کہتے آ رہا ہوں کہ قبلہ ادھر نہیں ہے, قبلہ ادھر نہیں ہے, اور آپ بھی آئے تو ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھانے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں قبلہ ادھر نہیں ہے, زمانے سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ آئے میں کہتے چلا آ رہا ہوں کہ قبلہ ادھر نہیں ہے, لیکن لوگ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے, ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا, اور بلانے کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ کو قبلہ کی طرف رک کر کے کہا دیکھ لو سامنے قبلہ نظر آتا ہے کہ نہیں, دیکھ لو سامنے کعبہ نظر آتا ہے کہ نہیں. آنکھ کو کھول کے جب دیکھا تو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے. یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے۔ سرکار غریب نواز علم حاصل کرنے گئے، علم حاصل کرنے کے بعد اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، آپ پیر کامل کی تلاش میں جاتے ہیں۔ پیر کامل کی تلاش میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ سرکار خواجہ غریب نواز نیشا پور تشریف لے گئے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز بغداد میں آئے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ بغداد میں آئے اور حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں آئے، تو وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ملاقات ہوتی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے اپنی حلقہ ارادت میں لے لیجئے، میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے ان کے شیخ کامل نے فرمایا، ان کے شیخ کامل اور پورے پیر و مرشد نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اتنی مرتبہ تسبیح پڑھو، تب تم میرے پاس آنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیر کامل کہہ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا تھا کہ پیر کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑے صوفیوں کے امام حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بادشاہت جن کے قدم میں آ کر منڈلا رہی تھی، اور انہوں نے سلطنت کو ترک فرما دیا۔ دنیا میں 2 ذات ایسی ہے، جو شہنشاہ تھے، جو بادشاہ تھے، جو شہزادے تھے، جو شاہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن سلطنت اور حکومت کو انہوں نے کنارے کر کے اللہ رب العزت کے عبادت کو، ریاضت کو فوقیت دیا۔ اور 2 جماعت میں تھے، 2 شخص میں سے حضرت ابراہیم ادہم ہے اور دوسرے حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ یہ سمنا کے بادشاہ تھے، ان کی سلطنت تھی، لیکن چھوڑ کر کے مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سرزمین ہندوستان میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطنت کو چھوڑ کر کے جنگل میں جاتے ہیں، وہیں جا کے عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں، ایک شخص جنگل کا گزر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، ان کے قریب جاتا ہے، پھر ان سے سوال کرتا ہے کہ خواجہ صاحب ذرا یہ تو فرمائیے کہ پیر کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیر کامل کی پہچان کیا ہوتی ہے، پیر کامل کی علامت کیا ہوتی ہے، ہم پیر کامل کو کیسے پہچانیں؟ تو حضرت خواجہ ابراہیم ادہم جہاں پہ تھے تو سامنے چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے، جیسے کہ کہیں بہت دور بھی پہاڑ رہتا ہے نا تو بہت دور سے نظر آتا ہے، یہاں سے نظر آئے گا کہ کافی دور ہے پہاڑ۔ تو حضرت خواجہ ابراہیم ادہم نے کہا کہ پیر کامل کی علامت یہ ہے کہ اگر پیر کامل اپنی انگلی اٹھا کر اور پہاڑ کی طرف یوں کہے کہ پہاڑ ادھر ہو جائے تو پہاڑ ادھر ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم نے صرف بتایا تھا کہ پہاڑ ادھر ہو جائے تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ پہاڑ جو سامنے تھا وہ کھسک کر ادھر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو پھر حضرت ابراہیم ادہم نے فرمایا اے پہاڑ، تجھ سے میں نے کب کہا کہ تو ادھر ہو جا؟ میں تو انہیں بتا رہا تھا تو اپنی جگہ پہ جا، تو گائے کو ہلتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھ میں بھی آ گیا کہ حضرت ابراہیم ادہم یہ بھی ایک پیر کامل تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اتنے بڑے پیر کامل تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب ان کی چوکھٹ پہ آتے ہیں اور سب پڑھنے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں اے معین الدین، اے حسن سنجری، ذرا دیکھو آسمان کی طرف تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھا آسمان کی طرف، کہا کہ آسمان نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا دیکھو ذرا زمین کی طرف، تو کہا دیکھ لیا۔ کہا کیا نظر آیا؟ کہا زمین نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ قریب بلایا، اے معین الدین قریب آ جاؤ۔ جب وہ حضرت غریب نواز قریب آتے ہیں، کہا اب میرے ان 2 انگلیوں کے درمیان سے جانب آسمان دیکھو۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز نے ان 2 انگلیوں کے درمیان سے جب جانب آسمان دیکھا تو حضرت پیر کامل نے فرمایا اے حسن اب بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اب تو مجھے عرش الہی تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کہا اسی دونوں انگلیوں کے درمیان سے جانب ارض دیکھو۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اب ان 2 انگلیوں کے درمیان زمین تحت الثری تک سب کچھ نظر آتی ہے۔ پھر کہا کہ بتا اور کیا نظر آتا ہے؟ کہا 18,000 دنیا مجھے آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ آج سائنسدان اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی چاند پہ پہنچ رہا ہے، سورج پہ پہنچنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، کوئی چندرما پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج انسان یہاں بیٹھے بیٹھے سعودیہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، آج بیٹھے بیٹھے امریکہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، آج بیٹھے بیٹھے انسان یہیں پر پہ بیٹھے بیٹھے مصر و جاپان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینیں آج ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن آؤ دکھاؤ کوئی ایسا شخص جس کے 2 انگلیوں کے درمیان سے آسمان تک
تک دیکھا جائے تو عرش الہی نظر آ جائے، یہ کہیں نہیں نظر آئے گا، یہ محمد عربی کے غلاموں میں نظر آئے گا۔ جب ان کے غلاموں کے انگلیوں کے درمیان اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو خود محبوب کائنات کے اندر کتنی طاقتیں ہوں گی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کیا حضرت ابراہیم قندوزی کا، ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے، علم بھی مل جاتا ہے، علم ظاہر بھی مل جاتا ہے اور علم باطن بھی مل جاتا ہے، پیر کامل بھی مل جاتا ہے۔ اب پیر و مرشد جب مل جاتے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر کی کس طرح خدمت کی ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے اور آپ کے بھی پیر آتے ہیں، ہم نے سلام کیا، جواب لیا اور پھر اپنے راستے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی غریب نواز بننے کے لیے پیر کی کتنی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ 20 سال تک رہ کر کے سرکار خواجہ غریب نواز اپنے پیر کی خدمت کیے تھے۔ 20 سال رہ کر کے صرف خدمتیں نہیں کیے تھے بلکہ سرکار خواجہ غریب نواز سفر میں بھی ان کے ساتھ تھے، حضر میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب سفر کرتے تھے تو اپنی ذات راہ یعنی اپنا سامان، اپنا بستر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیر کا بھی بستر اپنے ہی کندھے پہ لے کے چلا کرتے تھے، تب جا کر کے کسی کو فیض کامل ملا کرتا ہے۔ 20 سال تک رہتے، جب سفر کیا کرتے تو سفر کے جو سامان ہوتے وہ سب کے سب خواجہ غریب نواز اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ اب اس میں کبھی بارشیں ہوتی، کبھی آندھیاں چلتی، کبھی سخت دھوپ ہوتی، کبھی سخت ٹھنڈیاں ہوتی۔ 20 سال تک سرکار خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار ان کی قسمت اور جاگ جاتی ہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مکہ المکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہاں حاضر ہوتے ہیں، میزاب رحمت کے سائے میں کھڑے ہو کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سب سے پہلے جس کو اپنی دعا میں یاد کیا تھا وہ ذات خواجہ غریب نواز کی تھی، اور پھر فرمایا مولا میں نے یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اس کے آگے تک پہنچانا اب تیرا کام ہے۔ حج سے فارغ ہوتے ہیں، عمرہ کی ادائیگی فرماتے ہیں، مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں، روضہ اقدس کی حاضری دینے جاتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی ساتھ میں ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین بیٹے تم سلام کرو، وہ سلام کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب ملتا ہے روضہ اقدس سے وعلیکم السلام یا معین الدین۔ معین الدین ان کا نام نہیں، نام تو حسن ہے، معین الدین لقب میرے محبوب نے انہیں عنایت فرمایا ہے، اور یہ اتنا پیارا نام ہو گیا کہ آج ہر کسی کی زبان پہ خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار خواجہ غریب نواز کو معین الدین کا لقب روضہ رسول سے میسر ہوتا ہے۔ اب پھر سرکار خواجہ غریب نواز کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہندوستان میں جانا ہے، ہندوستان کی ولایت یعنی سلطنت اور حکومت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں کفر اور شرک کی آندھیاں چلی جا رہی ہیں، وہاں پہ بڑی تاریکی ہے، ان تاریکیوں کو تمہیں روشنی اور اجالے سے تبدیل کرنا ہے، اسلام کے پرچم کو ہندوستان کی سرزمین پر تمہیں بلند و بالا کرنا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی عمر لگ بھگ 50 سال کی ہونے والی تھی کہ سرکار غریب نواز روضہ اقدس پہ تھے۔ اب وہاں سے ارادہ فرماتے ہیں مدینہ جانے کے بعد کس کو آنے کا جی چاہتا ہے، اور اگر کوئی اپنے علاقے میں ہو، اپنی والدہ کے ساتھ ہو، اپنی فیملی کے ساتھ ہو، پھر چھوڑ کر کے ہندوستان آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس دور میں بھی اپنے دیش کو چھوڑ کر کے پردیس جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر اس وقت 850 سال پہلے سرکار خواجہ غریب نواز راستے کی صعوبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے 2.5 سال میں وہاں سے ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ ایک کیرلا کا شخص یہاں سے کچھ ماہ پہلے جو عرب کی دھرتی پر حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ 12 ماہ لگ بھگ اسے لگ گئے وہاں جانے میں، جبکہ آج کا معاشرہ الگ ہے، آج کے روڈ الگ ہے، آج کے سڑک الگ ہے، آج کے راستے الگ ہے۔ کہیں ہم
ہموار جگہ ہے، کہیں خوشحال جگہ ہے، لیکن اس وقت کا علاقہ الگ تھا۔ آج کے راستوں میں گٹیاں بچھا دی گئی ہیں، لیکن اس وقت مٹیاں ہی مٹیاں نظر آتی تھیں۔ پیڑ پودے، جنگلات، سنگلاخ کو پار کرتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان کا رخ موڑتے ہیں، مدینہ طیبہ سے نیشا پور، سمرقند اور بھی بہت جگہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بغداد معلیٰ میں بھی گزر ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز سرکار بڑے پیر کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ روایت اور تاریخ میں یہ بھی باتیں ملتی ہے کہ 56 دن سرکار غریب نواز حضور بڑے پیر کی بارگاہ میں رہ کر کے بھی اکتساب فیض حاصل کیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہیں، لاہور تشریف لاتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پہ رہتے ہیں، وہاں سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، پنجاب آتے ہیں، دلی آتے ہیں، پھر اجمیر چلے جاتے ہیں۔ اب میں یہیں پہ رہ کر کے آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین بہت بڑی سرزمین تھی اس وقت۔ لاہور ہندوستان میں، کراچی ہندوستان میں، اسلام آباد ہندوستان میں، پشاور ہندوستان میں تھا، دلی پنجاب ہندوستان میں، کشمیر ہندوستان میں، یوپی اتر پردیش ہندوستان میں، اڑیسہ ہندوستان میں، مہاراشٹر ہندوستان میں، کیرالہ ہندوستان میں، اتنے بڑے بڑے صوبے ہندوستان میں ہیں، لیکن غریب نواز نے اجمیر کو کیوں منتخب فرمایا، اجمیر کو کیوں چنا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کولکاتہ کا بول بالا ہے، اس وقت ممبئی کا بول بالا ہے، اس وقت چنئی اور مدراس کا بول بالا ہے، اس وقت حیدرآباد کا بول بالا ہے، لیکن اس وقت اجمیر کا بول بالا تھا۔ اس وقت اجمیر میں پنڈے پائے جاتے تھے، اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، اس وقت پوری دنیا سے لوگ یعنی ہندوستان بھر کے لوگ اجمیر میں پوجا اور پاٹ کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں بڑے بڑے دیوی اور دیوتا تھے، لوگ وہاں پہ جاتے تھے، بڑے بڑے مندر تھے، لوگ وہاں پہ جاتے تھے۔ غریب نواز نے اجمیر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ اگر اجمیر کے لوگوں کے دل بدل جائیں گے تو پورے ہندوستان والوں کے دل بدل جائیں گے۔ سبھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، سبھی کے دلوں میں اسلام کی محبت گامزن ہو جائے گی۔ جاتے ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹھتے ہیں، اٹھا دیا جاتا ہے، پانی لیتے ہیں، منع کر دیا جاتا ہے، جادوگر آتے ہیں، مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک شخص آتا ہے، خنجر چھپا کے قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ پھر تبھی راج چوہان کی حکومت تھی، کبھی وہ جادوگروں کو بھیج رہا ہے، کبھی اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، کبھی سانپوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ رسول مختار نے فرمایا تھا تمہیں دین کا کام ہندوستان میں کرنا ہے، تمہیں میری طرف سے مدد ملتی رہے گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز پر رحمت الہی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیضان اتنا زبردست تھا کہ اونٹ کو کہہ دیا بیٹھ جا تو پھر اونٹ کھڑا نہ ہو سکا، پیالے سے کہہ دیا پانی سما جا تو پورا انا ساگر اندر آ جاتا ہے، کھڑاؤں سے کہہ دیا کہ ہوا میں پرواز کرتا چلا جا تو وہ جا کے جوگی جیپال کے سروں پہ طبلہ بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز کی ان کرامتوں کو لوگوں نے دیکھا تو دیکھا اور دیکھنے کے بعد قدموں میں گر کر کے مذہب اسلام کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پرتھوی راج چوہان جو کہ اپنے مذہب اور اس میں بڑا سخت تھا اور سخت دشمن ہو جاتا ہے، کوئی راج نہ چل سکا، کوئی حکمت کام نہ آ سکی، یہاں تک کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شمس الدین التمش سے پہلے ایک اور بادشاہ یہاں پہ تشریف لاتا ہے، دہلی کے سرزمین پر اس کی حکومت تھی، اب پرتھوی راج اس سے مارا جاتا ہے، وہیں پہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کس طریقے سے کس لہجے سے کس طریقے سے اسلام کی آبیاری فرمائی ہے اور اسلام کو سانچا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی دھرتی ہند پر اسلام کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن غریب نواز جس گلیوں سے گزرتے تھے پورا محلہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، جس محلے سے گزرتے تھے پورا محلہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ سرکار غریب نواز نے ان کے دلوں میں، جن کے دل میں بتوں کی محبت تھی، رسول اور اللہ کی محبت کو گامزن فرما دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کہی یہ محنت اور ان کی کاوشوں کا بدلہ ہے کہ ہندوستان بھر میں آج
کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے اور ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں لیا تھا، غریب نواز کی کوئی فوج نہیں تھی، 40 درویش ان کے ساتھ آئے تھے، 40 اللہ والے ان کے ساتھ آئے تھے، انہی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی آئے تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جو ان کے خلیفہ خاص تھے، دہلی میں جن کا مزار اقدس ہے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرید حضرت سلطان شمس الدین التمش بھی تھا ان کا مرید، اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھا وہ بادشاہ، بڑا ہی فیض حاصل کیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان میں آئے، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، لوگوں کے بڑے تانے آتے تھے، بڑی لوگوں کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، لیکن سرکار غریب نواز نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سیرت جو مکے والوں نے نبی کو ستایا، حضور نے صبر کیا، وہی طریقہ یہاں سرکار غریب نواز نے بھی کیا۔ لوگ ستاتے رہے، صبر کرتے رہے، اور صبر کرتے رہے، اس کا انجام یہ ملا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں ہی لاکھوں لوگ مذہب اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سرکار غریب نواز کی آخری زندگی کا مرحلہ یہ تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن جب رات سونے کے لیے جاتے، ہفتے اور مہینے میں سرکار نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتے، وہاں پہ تشریف لے کے جاتے، عالم تصور میں، عالم روحانی میں وہاں تشریف لے جاتے، اور آخری مرحلے میں حضور غریب نواز کا معاملہ یہ تھا کہ جس نبی نے انہیں ہندوستان میں بھیجا تھا، ہر رات وہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے، یہاں سے وہ مدینہ پاک چلا جایا کرتے تھے، روحانی کیفیت ان کے اندر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے بہت ساری ملفوظاتیں فرمائی ہیں، بہت ساری تقریر فرمائی ہے، بہت واعظ فرمایا ہے، لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، ان خطاب کو، ان کی تقریر کو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے نوٹ فرمایا، اور ان کو لکھنے کے بعد اس کتاب کا نام انیس الارواح رکھا، اور اس کتاب میں سرکار خواجہ غریب نواز کے بہت سارے واقعات اور ان کی تقریریں ملتی ہیں۔ میں کچھ مختصر طریقے سے، وقت ہو گیا ہے، دو چار منٹ میں آپ کا زیادہ لینا چاہتا ہوں آج، کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر فرماتے تھے، حضرت خواجہ بختیار کاکی ان ملفوظات کو، ان تقریر کو لکھ لیا کرتے تھے، بعد میں وہ کتاب کی شکل میں آتی ہے جس کتاب کا نام انیس الارواح۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خطاب فرماتے نماز کے متعلق فرماتے، اور کہتے کہ اے قوم کے لوگوں، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نماز اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس تحفے کی وہ نگہبانی نہیں کر پاتا، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ نماز پڑھیں۔ نماز پر گفتگو فرماتے، لوگوں کے دل کیفیت بدل جاتے، اور پھر سب کے سب نمازی بن جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت دلوں میں قبولیت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، لوگ باتیں سنتے تھے اس مؤثر زبان سے، اور باتیں اثر کر جایا کرتی تھیں۔ لیکن آج لاکھ انسان سے کہا جائے کہ نماز کے قریب ہو جاؤ، ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے ہوا سے اڑا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریریں ہوتی عبادت کے متعلق، تقریریں ہوتی انبیاء کے متعلق۔ حضرت خواجہ غریب نواز خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب ہندوستان میں نہیں آیا تھا، اپنے خواجہ صاحب کے پاس تھا۔ حضرت خواجہ صاحب کے پاس ایک اور اللہ کے ولی جن کا نام حضرت شیخ وحد الدین تھا، وہ بھی تشریف فرما تھے، اور میں بھی تھا، میرے پیر و مرشد بھی تھے، یہ تینوں لوگ وہاں پہ تھے۔ تو میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ چلو آج ہم تینوں اللہ کے ولی مل کر کے اپنی اپنی ایک کرامت دکھاتے ہیں، اپنی اپنی ایک کرامت دکھاتے ہیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ہم ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، حضرت شیخ وحد الدین بھی ہیں، اب کیسے کرامتیں دکھائی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اتنے میں ایک کرامت حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دکھائی، اور ایک کرامت حضرت وحد الدین شیخ نے دکھائی۔ وہ کرامت کس طریقے سے دکھائی کہ ایک مٹی کا ڈھیلا تھا، اسے اٹھایا شیخ وحد الدین نے، وہ سونے میں بدل گیا، سونے میں بدل گیا۔ اور ایک صاحب نے کچھ چیزیں اٹھائی تو وہ خانے میں بدل گیا۔ ایک درویش باہر بیٹھا تھا،
وہ کئی دن کا بھوکا تھا تو سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے اندر ہاتھ ڈالی جبکہ کچھ تھا نہیں، لیکن جب ہاتھ باہر کرتے ہیں تو اس کے اندر سے تازی روٹیاں نکلتی ہیں۔ خیر یہ کرامتیں دکھائی تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے، کبھی اپنے مریدوں کو ہلکے ارادت میں یہ باتیں بتاتے، کبھی انبیاء کا تذکرہ فرماتے اور ساتھ میں کبھی اس طریقے کی باتیں فرماتے، اور اس کے ساتھ سرکار غریب نواز نے ایک ملفوظ میں جو بڑی قیمتی بات کی، سرکار خواجہ بختیار کاکی نے اسے نوٹ فرمایا اور اسے لکھا اور بتایا کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ایک مرتبہ تقریر کرتے وقت یہ فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھا کرو 4 چیزوں کو، اگر ان کو دیکھتے رہو گے تم عبادت کا تمہیں ثواب دیا جاتا رہے گا۔ فرمایا 1 نمبر پہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرو، کیونکہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور حدیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر تم نگاہ محبت سے والدین کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں کوئی چھوٹا موٹا نہیں، حج مبرور کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھ نہیں سکتے نا تو باوضو ہو کے قرآن کو دیکھو، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور ہر بات کہنے کے بعد ایک واقعہ اور ایک حکایت بھی نقل فرمائے، لیکن وقت نہیں کہ میں حکایت کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے علماء کو دیکھو، کیونکہ علماء کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ علماء کرام کی زیارت کرو، انہیں دیکھو، ان کو دیکھنا عبادت ہے، اور جس سے تم مرید ہو اس پیر کو محبت سے دیکھو، پیر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ پیر کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہو، عبادت گزار ہو، 1000 رکعت نمازیں کھڑے ہو کر کے پڑھے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ پیر کو محبت سے دیکھنے سے ثواب مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ویسے ہی ماں کی خدمت نفل نماز سے بڑھ کر کے ہے کہ اگر ماں آواز دے رہی ہے، اگر تم نماز نفل بھی ادا کر رہے ہو تو شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو، ماں کی خدمت کے لیے پہنچ جاؤ۔ تو سوچو ماں کا مقام کتنا مرتبہ، کتنا بڑا ہے ماں کا مقام اور رتبہ اور درجہ۔ عزیزان گرامی وقار، بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آخری بات کہتے ہوئے کہ سرکار خواجہ غریب نواز جب وفات پائے 632 ہجری میں، ولادت ہے 537، اس حساب سے لگ بھگ 95 اور 96 سال کی عمر شریف ان کی ہوتی ہے، اور لگ بھگ 50 سال اور کچھ ماہ کے جب تھے تو ہندوستان میں تشریف لائے، تو اس حساب سے 45 سال سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ افروز رہے۔ 45 سال میں ہندوستان کا نقشہ ہی غریب نواز نے بدل دیا۔ سرکار غریب نواز اپنی آخری رات لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج تم مجھ سے ملاقات نہ کرنا، یعنی کہ ہم چلے جاتے ہیں اپنے روم میں، جاتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں، ذکر کی آواز آتی ہے، تسبیح کی آواز آتی ہے، پھر کہتے ہیں کوئی زمین پہ جس طرح کوئی پیر پٹک رہا ہو اس طریقے کی آواز آتی، پھر پوری رات گزرنے والی تھی کہ وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ جب ہم لوگوں نے دروازے کو کھول کے دیکھا تو جلی حرف میں، جلی مطلب بالکل صاف حرفوں میں سرکار غریب نواز کے پیشانی یعنی ماتھے پر لکھا تھا، جلی حرف میں لکھا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست اللہ کی دوستی میں فوت ہو گیا، اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ اس طریقے کے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موت نصیب ہوئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و سنیت کا بہت زبردست کام کیا، اور ان کے مریدین، ان کے خلفاء، کبھی وقت رہا باتیں آئی تو اس پہ گفتگو کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا و استغفر اللہ من الخطایا۔